بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو رب العالمین کے حقوق سے متعلق 40 احادیث، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ تقریباً 13 احادیث پر ہماری گفتگو اور بات ہو چکی ہے۔ آج جس حدیث پر بات ہوگی، پہلی حدیث، اس کا نمبر 14 ہے۔ 14 نمبر حدیث اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق شفاعت سے ہے، اس کا تعلق شفاعت سے ہے۔ اور اس حدیث میں جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی ابھی، اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی، اس حدیث میں یہ ہے کہ شفاعت کا مستحق کون ہے، شفاعت کا مستحق کون ہوگا، یعنی شفاعت کسے حاصل ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں۔ شفاعت کہتے ہیں عربی زبان میں سفارش کو، کہ آپ کسی کی کامیابی کے لیے اس کو کچھ فائدہ پہنچے یا کوئی پریشانی دور ہو جائے اس سے، آپ ذریعہ بنیں، کسی کے پاس جا کر کے اس کے حق میں سفارش کریں، آپ واسطہ بنیں، اسے کیا ہے، شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور شفاعت دنیا میں ہوتی ہی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اسی طرح روز قیامت آخرت والے دن بھی شفاعت اور سفارش کیا ہے، پائی جائے گی۔ دنیا میں شفاعت اور سفارش جائز بھی ہوتی ہے اور بعض حالات میں ناجائز اور حرام بھی ہوتی ہے۔ دنیاوی سفارش یا دنیاوی شفاعت جائز اس وقت ہوگی جب آپ کسی خیر اور بھلائی کے کام میں کسی کی کیا ہے، مدد کریں، اور اس خیر اور بھلائی اس تک پہنچانے میں آپ کیا ہے، ذریعہ بنیں، اور اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک شخص بے روزگار ہے، اس کو حلال روزی کی تلاش ہے، پریشان حال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کی سفارش کہیں پر آپ نے کر دی تو آپ کی باتوں کو کوئی رد نہیں کرے گا، تو آپ اس کے حق میں سفارش کر دیجیے تاکہ روزی روٹی کا اس کا کیا ہے، انتظام ہو جائے۔ آپ ایک ذریعہ بنیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے روزی روٹی کا، دینے کا، لینے کا، لیکن بظاہر کیا ہے، آپ اس کے لیے کیا ہے، ذریعہ بنیں گے۔ آپ سفارش کر دیں، صاحب عمل کے پاس جا کر اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کہہ دیں، اور معلوم ہے کہ وہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، آپ کی باتوں کو کاٹے گا نہیں، اور آپ کی بات کی اس کی نگاہ میں کیا ہے، قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے اس کے حق میں سفارش کی تو وہ آپ کی سفارش کے بنیاد پر کیا ہے، اسے اپنے ہاں کام پر رکھ لے گا، اس کے حلال روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی سفارشیں کرنا دنیا میں کیا ہے، جائز ہے، بلکہ یہ محبوب اور پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشفعوا تؤجروا، تم سفارشیں کیا کرو دوسروں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کی سفارش کرو، تؤجروا، اس پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے کیا ہے، نوازے گا۔ ہاں، اگر ایسی شفاعت کرتے ہیں آپ دنیا میں کسی کے حق میں کہ اس میں کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے، غلط ہوگا، ناجائز ہوگا۔ مثلا ایک جگہ رشتہ طے پایا ہے، کسی مرد اور عورت میں رشتہ طے ہو گیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مگنی ہو گئی ہے،
اور ایک شخص دوسرا شخص چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اس جگہ پر ہو جائے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ رشتے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شاید اس کا رشتہ نہ ہو، سامنے والے یہ جواب دیں گے ہم نے بات چیت کر لی ہے، زبان دے دی ہے، وعدہ ہو گیا ہے، وعدہ خلافی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس شخص کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں کے ذریعے جاؤں گا، وہ سفارش کر دے، میرا ساتھ دے دے، جا کر کے ان کو سمجھا دے، بتا دے کہ اپنا پرانا رشتہ جو اتفاق ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، اس اتفاق کو اور اس وعدے کو توڑ دو، اور میری سفارش جو میں سفارش جس کے ذریعے کرواؤں گا اس کی بات نہیں کاٹی جائے گی اور میرا رشتہ ہونا امکان ہے مثلا، تو اس طرح کی سفارش کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مگنی پر دوسری مگنی، یعنی ایک جگہ رشتہ طے پایا، وعدہ ہو گیا کہ ہاں فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں مہینے عقد نکاح ہے، مگنی ہو چکی ہے، اتفاق ہو گیا ہے، اب عمدن قصدن کوئی دوسرا شخص بڑھتا ہے رشتہ پیش کرنے کے لیے اور اسے معلوم ہے کہ فلاں جگہ بات طے ہو گئی ہے، تو ایسے کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کیونکہ اس میں یعنی اگر دیکھا جائے تو بغض و عناد، نفرت اور اختلافات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور بالخصوص اگر ادھر کوئی بندہ ایسے کام کے لیے دوسرے سے سفارش کرائے اور وہ سفارش بھی کر دیتا ہے، تو ایسی سفارش کرنا کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں سفارشیں کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اس سفارش سے، اور اسی طرح ناجائز سفارش یہ ہے کہ ایسی سفارش بندہ کرے کہ جس سے کسی دوسرے کو کیا ہے؟ نقصان پہنچے، یا خیر اور بھلائی کے کام میں سفارش نہیں بلکہ حرام کام میں کوئی کسی کی سفارش کر دے، حرام کاری ہے اس میں کوئی کسی کی سفارش کرے تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز سفارش میں آئے گا۔ تو یہ دنیاوی سفارش اور شفاعت ہوئی۔ رہی بات اخروی شفاعت یا سفارش، ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اور بالخصوص یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کا ایک اہم تقاضا اور ایک اہم جز یہ ہے کہ آخرت والے دن شفاعت کا سلسلہ یا شفاعت کا معاملہ پایا جائے گا، لیکن آخرت کے دن شفاعت کا جو معاملہ ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی دنیا میں لوگ دوسروں کی طرف رخ کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، ان سے اپنی مجبوریاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا کوئی اور بدعقیدگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں کیا ہے؟ عذاب الہی سے بچائیں گے، ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ درست نہیں، کیونکہ وہ شفاعت کا مالک نہیں قیامت والے دن۔ شفاعت کا جو مالک ہے روز قیامت وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی طرف سے شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اس کا مالک ہے، کرے یا نہ کرے یہ اس پر ہے، لیکن قیامت والے دن کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اجازت نہ ہو، کیونکہ اس دن اگر کسی کی حکومت ہے اور حکم ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو شفاعت کا بھی مالک قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک کی کیا ہے؟ ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی شفاعت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر قیامت والے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، تو ہم اللہ کے رسول سے اس کی دعا نہ کریں کہ اللہ کے رسول تو ہماری کیا ہے سفارش فرما دے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالی سے طلب کریں کہ اللہ روز قیامت تو ہمیں اپنے رسول کی شفاعت کیا ہے نصیب فرمانا۔ کیوں؟
کیونکہ اس دن للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی شفاعت جو اس دن پائی جائے گی وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مالک ہے۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے نصوص شریعت پر اگر غور کیا جائے، کتاب و سنت پر غور کیا جائے، تو قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنے کے لیے دو اہم شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شافع کو اجازت دے شفاعت کرنے کا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن جو شفاعت کریں گے اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا، جیسے کہ بات آگے وضاحت اس کی آئے گی تفصیلاً۔ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو اجازت دے گا، آپ شافع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا تبھی کیا ہے آپ شفاعت کر سکیں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے قیامت کے دن شفاعت مثبتہ، جو شفاعت ثابت ہے کتاب و سنت سے، کسی بھی قسم کی شفاعت ہو، چاہے اللہ کے رسول شفاعت کریں یا آگے جیسے کہ بات آنے والی ہے کہ دوسروں کے بھی اس کا امکان ہے، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، سب کی شفاعت اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کیا ہے؟ لازمی ہوگی۔ اگر اللہ کی اجازت نہیں کسی کو تو شفاعت نہیں کر سکے گا۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کیا ہے؟ راضی ہو۔ جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اگر اس سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہے تو شفاعت اس کے حق میں کیا ہے؟ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، روز قیامت شفاعت ہے، سفارش ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں پائی جانا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، شافع جو شفاعت کرنے والا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو فلاں کے حق میں یا فلاں کے حق میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت مشفوع لہو، جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ راضی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ شفاعت صرف انہی کے حق میں کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ راضی ہو۔ اور ظاہر سے بات اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جو موحد ہوگا۔ اور یہی حدیث کا موضوع ہے، 14 نمبر جو حدیث، اس میں اسی مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت والے دن بندہ سفارش کا مستحق اس وقت ہوگا جب وہ توحید پر ہو، توحید خالص پر اس کا کیا ہے؟ خاتمہ ہو، اللہ اس سے راضی رہے گا۔ ورنہ ایک بندہ توحید کو اس نے اہمیت نہیں دی اور قیامت کے دن شفاعت کا جو معاملہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک اس میں نہیں سمجھا کہ صرف اللہ ہی اس کا مالک ہے، بلکہ دوسروں کو بھی روز قیامت شفاعت کے معاملے میں مالک ٹھہرا دیا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے مزید اور تفصیل میں اگر ہم جائیں، جو جائز اور جو شفاعتوں کا ذکر ہے قیامت والے دن، اس کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ شفاعتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے تعلق رکھتی ہیں، مخصوص ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعتیں ہیں آپ کی ذات سے جن کا تعلق ہے کہ صرف وہ شفاعت آپ ہی کریں گے، وہ بھی کئی قسم کی شفاعتیں ہیں۔ نمبر ایک ہے شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت قیامت کے دن، اور یہ شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہ کون سی شفاعت ہے؟ شفاعت عظمیٰ، جب لوگوں کو میدان محشر میں حاضر کر دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، لوگوں کو میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہر ایک نفسی کے عالم، ہر ایک پریشان، تو آئیں گے نبی کے پاس، کسی نبی کے پاس کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کر دیں۔ وہ نبی کسی اور کی طرف کیا ہے ان کو متوجہ کر کے جاؤ ان سے کیا ہے شفاعت طلب کرو۔ دوسرے نبی یعنی دیگر تمام کئی انبیاء کرام کی طرف جائیں گے لوگ،
لیکن ہر ایک شفاعت کرنے سے کیا ہے انکار کر دے گا، اور یہ جواب انہیں ملے گا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کیا ہے حاصل کرو، وہ شفاعت کرنے کے حقدار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں شفاعت کر دیں، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین قسم کی حمد و ثنا تعریفیں سکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے سے پہلے سجدے میں گر پڑیں گے، اور سجدے میں گر پڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا تعریفیں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت حکم دے گا اے محمد ارفع، تو اٹھ جا، سجدے سے اٹھ جاؤ، تم جو سجدے میں گرے ہو تم سجدے سے کیا ہے اٹھ جاؤ، سل تعطا، تم سوال کرو، جو سوال کرو گے تمہیں دے دیا جائے گا، واشفع تشفع، تم شفاعت کرنا چاہتے ہو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کیا ہے مانی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ تم شفاعت کرنا چاہتے ہو ان کے حق میں کہ ان کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کیا ہے قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ ہے جس میں ہر ایک داخل ہے، جنتی بھی جہنمی بھی، ہر ایک، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا سلسلہ کیا ہے ان کے حق میں کیا ہے شروع کر دے۔ ایک دوسری قسم شفاعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے حق میں شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تو انہیں کیا ہے جنت میں کیا ہے داخل فرما دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا، خازن پوچھے گا کہ کون ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد ہوں۔ تو فرشتہ کہے گا کہ ہاں آپ ہی کا انتظار تھا، اور مجھے یہی حکم دیا گیا کہ جب آپ آئیں گے اور آپ دروازہ کھلوائیں گے تبھی جا کر کے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، آپ کے بعد کیا ہے باقی تمام جنتی کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے جو روز قیامت ہوگی۔ اسی طرح ایک تیسری شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے، اور یہ ایک خاص شفاعت ہے جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے حق میں کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا، حالانکہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خیر خواہ تھے، آپ کے معاون اور مددگار تھے بہت سارے خیر اور بھلائی کے معاملے میں، بلکہ چچا ابو طالب کبھی آپ کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے سے روکتے بھی نہیں تھے، اور جانتے تھے کہ آپ کا جو دین ہے، آپ جو دین اور رسالت نبوت جو آپ کو حاصل ہے یہ حق ہے، جو تعلیمات آپ لے کر کے وہ صحیح ہے، لیکن قوم کے ڈر سے کہ قوم کے لوگ ملامت کریں گے اس لیے ایمان وہ نہیں لائے۔ اور جب تک چچا ابو طالب حیات تھے قریش مکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر یعنی دشمنی آپ کے ساتھ مولنا یا تکلیف ایذا دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کا ایک مقام و مرتبہ تھا مکہ میں قریش کے درمیان۔ اور آخری وقت آخری مرحلہ جب تھا ابو طالب کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا تو اس کلمے کا اقرار کر لا الہ الا اللہ، تاکہ یہ حجت بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس کو لے کر میں حجت کروں اور آپ کیا ہے جنت میں داخل ہوں۔ لیکن ادھر ابو جہل اور دیگر قریش کے بدمعاش قسم کے لوگ موجود تھے، ان کے طرف ابو طالب دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ کچھ اور ہے، تو چچا ابو طالب کیا ہے بات نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالآخر ان کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ کفر ہی پر کیا ہے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، کیونکہ لگاؤ ہے، محبت ہے چچا سے، آپ دکھی ہیں، تکلیف ہے، یہ دکھ تکلیف کہ چچا کا خاتمہ کیا ہے کفر پر ہوا اور شرک پر ہوا۔
اور جس کا خاتمہ شرک پر ہوا اس کا انجام جہنم ہے، اس پر آپ کو تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھان لیا، ارادہ کیا، عزم کیا کہ میں چچا کے حق میں کیا ہے دعائے مغفرت استغفار کرتا رہوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا کہ آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کیا ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا خاتمہ شرک پر ہوا۔ المہم کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ اتنی اجازت آپ کو دی گئی کہ آپ تو ان کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ اجازت دی گئی کہ آپ ان کے حق میں اس بات کا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی ان کا عذاب جو جہنم کے ہلکا ہو جائے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب دعا کی، ایک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سفارش اور شفاعت تھی آپ کی، آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں۔ تو اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب جنہیں حاصل ہے وہ ابو طالب تھے۔ اور وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے جوتے انہیں پہنا دیے گئے ہیں جہنم کے جس میں آگ ہے، جس سے ان کا دماغ کیا ہے ابال کھا رہا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہے، بلکہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب یہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سخت عذاب سے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ عذاب ان کا کیا ہے ہلکا کر دے۔ یہ ایک شفاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک اور شفاعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعض جنتیوں کے درجات کو مزید اور اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا اور دعا کی، شفاعت کی اللہ سے، وارفع درجتہ فی علیین، کہ اللہ تو اعلیٰ مقامات پر کیا ہے ابو سلمہ کے درجات کو کیا ہے بلند فرما دے۔ جنت میں تو یقیناً جائیں گے، لیکن جنت میں بھی درجات بلند ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بعض حضرات کے حق میں یہ خاص شفاعت کی ہے اپنی دنیاوی ہی زندگی میں، اور اس شفاعت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ آخرت سے ہے، کہ جنت میں ان کے درجات کیا ہے بلند ہوں۔ تو یہ وہ شفاعتیں ہیں جو کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ آگے اگر بڑھتے ہیں کہ جو عام شفاعتیں ہیں، اللہ کے رسول کو بھی اس کی اجازت ہے، اور اسی طرح دیگر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی کیا ہے مخصوص لوگوں کی اس کی اجازت ہوگی۔ اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ اہل ایمان جو عذاب کے مستحق ہیں، کسی گناہ کے بنا پر ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اور عذاب پورا کرنے کے بعد، سزا پورا کرنے کے بعد انہیں کیا ہے جنت میں دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے حق میں کیا ہے اگر شفاعت کی جائے مخصوص لوگوں کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو کیا ہے ان لوگوں کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 افراد کم از کم ایسے شرکت کرتے ہیں جو موحد ہیں، توحید خالص ان کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کتنے افراد؟ کم از کم 40 افراد اس کے نماز جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ اس کے حق میں جو شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے اسے کیا ہے معاف فرما دے گا اور جنت میں کیا ہے داخل کر دے گا۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے نوازا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں کیا ہے وہ شفاعت کریں، دعا کریں، نماز جنازے میں شرکت وغیرہ کر کے۔ اسی طرح ایک اور قسم ادھر یہ ہے کہ بعض جو جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے روز قیامت اہل ایمان میں سے سزا کاٹنے کے لیے، تو دوسرے اہل ایمان جو جنتی ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے اے پروردگار تو نے انہیں جہنم میں کیوں داخل کیا؟ یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے تھے،
دیگر اور عبادات کا اہتمام ہمارے ساتھ کرتے تھے، تو انہیں کیا ہے جہنم سے نکال کر ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ جب یہ شفاعت کریں گے روز قیامت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اور ان کو جو اہل ایمان جہنم میں سزا کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کیا تھا، وہ سزا پوری کرنے سے پہلے اللہ انہیں نکال کر کیا ہے ان کی شفاعت قبول کرتے ہوئے، ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے اللہ ان کے ساتھ جنت میں کیا ہے داخل کر دے گا۔ تو یہ دو اہم قسمیں باتیں جاتی ہیں اہل ایمان کے لیے شفاعت، جو کہ دیگر اہل ایمان ان کے حق میں کیا ہے کریں گے۔ تو یہ تمام قسم کی شفاعتیں ایک قسم کی نہیں، جیسے کہ باتیں گزری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں شفاعتیں، اور اسی طرح عام شفاعتیں ہیں جو کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں کریں گے۔ یہ تمام قسم کی شفاعتیں اگر دیکھا جائے روز قیامت اسی وقت پیش آئے گی جب دو شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالی شافع کو، شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا، مطلب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت نہیں دے گا تو شفاعت نہیں کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے ان شفاعتوں کے لیے کہ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے راضی ہو، ورنہ اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا تو اس قسم کی شفاعتیں ان کے حق میں کیا ہے کام بھی کیا ہے نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں، کیونکہ شفاعت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ اللہ اس کا مالک ہے قیامت والے دن، کوئی اور نہیں، اسی لیے صرف اللہ کو خاص نہ سمجھنا روز قیامت، شفاعت کے معاملے میں دوسرے کو بھی اس میں شریک کرنا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے انصافی ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سوال کریں اور دعا کریں کہ اللہ کے رسول تو ہمیں کیا ہے اپنی سفارش اپنی شفاعت میں رکھنا، نہ، یہ غلط ہے، کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اسی لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کا سوال ہو کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی نبی کی سفارش اور شفاعت سے کیا ہے روز قیامت کیا ہے نوازنا۔ یہ کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے شفاعت سے متعلق کیا ہے ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ اس آیت کریمہ میں شفاعت کی دونوں شرطوں کا ذکر ہے۔ رب العزت فرماتے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے فرشتے ساتوں آسمان اور زمین پر ہیں، بہت سارے ہیں۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، یہ سب جب شفاعت اگر کریں تو ان کی شفاعت کام نہیں آئے گی، الا مگر دو شرطیں اگر پائی جائیں تب فرشتوں کی شفاعت کیا ہے کام آئے گی۔ ان یأذن اللہ لمن یشاء، اللہ جسے چاہے شفاعت کرنے کی اجازت دے، یہ پہلی شرط ہے۔ وَيَرْضَى، دوسری شرط یہ ہے کہ مشفوع لہ، جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے اللہ رب العزت اس سے کیا ہے راضی ہو۔ یہ دو شرطیں اگر پائی گئیں تب جا کر کے شفاعت اور سفارش کی کیا ہے گنجائش پائی جائے گی۔ ایک دوسرے مقام پر رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی شفاعت کا حقدار، یعنی اس کے ہاتھوں میں شفاعت کا مالک ہے، کیا انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی اس کے بارے میں سمجھ رکھا ہے کہ کسی اور کو بھی شفاعت کا وہ مالک ہے؟ آگے فرمایا رب العزت نے قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ تحشرون، کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی شفاعت کا مالک سمجھا ہے؟ ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، بلکہ آپ اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام قسم کی شفاعتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، کیوں اللہ ان کا مالک ہے؟
کیونکہ ساتوں آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ثم الیہ تحشرون، اور تم سبوں کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، میدان محشر میں کیا ہے؟ حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، یوم آخرت پر ایمان لے آنا۔ جس طرح ہم اس کا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اسی طرح روز قیامت جو کچھ معاملات پیش آئیں گے اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جن میں سے کیا ہے؟ شفاعت کا بھی معاملہ ہے۔ اگر شفاعت کا معاملہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جو حدیث نمبر 14 ہے اس سلسلے میں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا روز قیامت سب سے زیادہ اس کا حقدار کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا آپ سے؟ یا رسول اللہ، روز قیامت آپ کے شفاعت کا، کہ آپ اس کے حق میں سفارش کریں، آپ اس کے حق میں شفاعت کریں، اس کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا اور کون سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور خوش نصیب انسان وہ ہوگا روز قیامت، من قال، جس نے یہ بات کہی ہو اپنی زبان سے۔ کب کہی ہو؟ قیامت میں نہیں، قیامت والے دن، بلکہ دنیاوی زندگی میں۔ کیا بات کہی ہو؟ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ کیسے اقرار؟ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ دل میں خلوص پایا گیا۔ جس طرح زبان سے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ، تو یہی اس کا عقیدہ کیا ہے؟ دل میں بھی پایا جائے، یہی اس کی سوچ، یہی اس کی فکر ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو، اس کے دل میں بھی یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ۔ آج ہر انسان جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، زبان سے وظیفے میں پڑھتا ہے اس کا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، یہ اس کا عمل بتا سکتا ہے۔ کوئی پریشانی آتی ہے، کسی بلا مصیبت میں پھنستا ہے، تو وہ کس طرف اس کا رخ ہوتا ہے؟ کوئی خوشی ہے، اس خوشی پر شکر گزاری وہ کس کا ادا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنا کمال سمجھتا ہے اس میں؟ یعنی توحید کا تقاضا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اگر انسان کو کوئی خوشی پہنچے تو انسان اس خوشی کو حاصل کرنے کے بعد خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ میرا کمال ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے نا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کرے۔ تمہاری محنت، تمہارا کمال کچھ نہیں اس میں، وہ ایک ذریعہ، بظاہر ایک ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ سارا حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو خالصا من قلبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہر انسان کرتا ہے، لیکن ہر انسان جو اقرار کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی شفاعت کا مستحق نہیں روز قیامت، بلکہ صرف وہی مستحق ہوگا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جس طرح زبان سے اقرار کیا، اسی طرح کیا ہے وہ دل میں بھی اس کے اندر کیا ہے، یہی بات کیا ہے پائی جانی چاہیے۔ تو جو شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزی قیامت کریں گے، چاہے وہ شفاعت عظمی ہو، اسی طرح دیگر شفاعتیں ہیں، ان شفاعتوں کا حقدار کون ہوگا؟ سب سے زیادہ وہ انسان جس نے دنیاوی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک، اور دل میں بھی اس کی یہی بات پائی گئی ہو، تب اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے اسے کیا ہے نوازے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کا جب انسان اقرار کرے تو اس کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ شفاعت کا بھی مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم نے یہ اقرار کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، تو اسی کلمے کا تقاضا یہ ہے
کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ معاملات پیش آئیں گے، شفاعت کا معاملہ ہے، سفارش کا معاملہ ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس بارے میں کیا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے اسی پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اسی پر قائم رہنے کی کیا ہے، توفیق بھی کیا ہے، طلب کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 15۔ اس حدیث کا تعلق بدفعلی اور بدشگونی سے ہے۔ عرب میں یہ ماحول پایا گیا تھا کہ اگر کہیں پر سفر کرنا ہوتا، تجارت کرنا ہوتا، یا کچھ اور کرنا ہوتا جس میں فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں، یہ کام کریں یا نہ کریں، تو قسمت معلوم کرنے کے لیے وہ مثلاً اگر دیکھا جائے تو پرندہ لیتے تھے۔ کئی طریقے ہوا کرتے جن میں سے پرندہ ہوتا تھا، پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو سمجھ جاتے یہ جو کام ہم کرنا چاہتے اس میں خیر ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ اور اگر وہی پرندہ بائیں جانب اڑتا تو پھر کیا ہے، وہ اس کام کو کرنے سے رک جاتے، پیچھے رہ جاتے، کیونکہ اس میں یہ اشارہ ان کو مل رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، شر ہے۔ تو بدفعلی اور بدشگونی یہ ان کے ہاں کیا ہے پائی جاتی تھی، اور قسمت آزماتے تھے پرندوں کے ذریعے۔ اسی طرح جو تیر ہوتی ہے، تیر کے ذریعے بھی کیا ہے آزمایا کرتے تھے۔ مختلف طریقے ان کے کیا ہے ہوا کرتے تھے قسمت آزمانے کے لیے یا قسمت تلاش کرنے کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے، غلط ہے، کیونکہ وہ پرندہ قسمت اس کو بھی نہیں معلوم۔ قسمت کے بارے میں اگر کسی کو معلوم، کس کو؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اسی لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث نمبر 15 ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل سے ہمیں کیا ہے روک رہے ہیں۔ حدیث کے راوی خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرة ويعجبني الفأل۔ قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طیبہ، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، دین اسلام میں عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی طرح طیرہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عدوہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی نزلہ زکام بخار کچھ بھی ہو، یہ بیماری دوسرے کو لاحق نہیں ہوگی، یعنی آپ کی طرف سے یہ بیماری کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا عدوہ، کہ دین اسلام میں عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا طیرہ، اسی طرح طیرہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ طیرہ کہتے ہیں بدفعلی، بدشگونی، مطلب ہے کہ بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت یا کچھ حقیقت نہیں قسمت معلوم کرنے کی۔ پہلی بات کیا تھی کہ کوئی بیماری، کوئی مرض متعدی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی مرض اگر کسی کو لاحق ہے، نزلہ زکام یا کہ آج کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں وائرل وائرس ہے کسی کو مرض کی شکل میں، تو وہ کسی کو متعدی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری کمزوری ہے کہ بھائی اس سے کنارے ہو جاؤ، کہیں یہ بیماری ہم کو لاحق نہ ہو جائے، بلکہ بڑے بڑے معاملات میں، اسی لیے آخری جو بلا یا جو وبا گزری ہے کورونا کا بلا، اس میں عجیب و غریب قسم کے معاملات مسلمانوں کے درمیان تو نظر آئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس وقت اہل ایمان میں خیر بھلائی تھی۔ لیکن غیر مسلموں پر اگر ہم غور کریں، خاص طور پر ایسے علاقوں پر جہاں پر غیر مسلموں کی بڑی تعداد ہے، اور تجہیز و تدفین یا مر جانے کے بعد اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے بارے میں، یعنی اگر ان کا جو اپنا عقیدہ ہے، ایسے علاقوں میں ان کا عزیز قریب ماں باپ کا جب انتقال ہوا، اس کو وہ چھونے کی ہمت نہیں کر رہے تھے،
کیونکہ وہ کورونا میں اس کی اگر انتقال ہو، کہیں وہ بیماری ہم کو نہ پہنچ جائے اگر ہم اس کو چھونے لگے، اگر ہم نے اس کو چھو لیا یا اس کو جو ہے جلانا وغیرہ جو کچھ ان کا عقیدہ ہے۔ بلکہ اس موقع پر بھی اہل ایمان ہی کا طبقہ ہے، مسلمان تھے اکثر، جنہوں نے ان کی تجہیز تدفین کا ان کے رسم و رواج کے مطابق انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری کسی دوسری کو لاحق نہیں، آپ کے پاس اوپر کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ بیماری کیا ہے دوسرے کو کیا ہے لاحق ہو جائے، یا دوسرا یہ ڈرے کہ نہیں اس کے سامنے نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس مریض کی عیادت نہ کرو کہیں مجھ کو بیماری لاحق نہ ہو جائے، یا غلطی سے اگر چھو لیے تو وسوسے میں انسان مبتلا ہو جائے، دن بھر رات بھر اس کو نیند نہ آئے فکر میں، یا اگر اس کے قریب سے اس کا گزر ہو گیا اور بعد میں اسی کو وہی وائرس لگ گیا تو کہے گا سوچے کہ ہاں یہ تو اس کے پاس میں گیا تھا، اس سے مصافحہ کیا، اس کے قریب سے میں گزر گیا، یا جہاں پر وہ بیٹھا تھا ادھر میں بیٹھ گیا، اس لیے مجھے لاحق ہوگا۔ یہ عقیدہ ایمان والے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماریوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بیماری کسی کو لاحق ہو جائے تو اس طرح تم اس شخص کے پاس سے دوڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، کنارے ہو جاؤ، جس طرح شیر کو دیکھ کر کے انسان کیا ہے بھاگتا ہے، کنارے ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس علاقے میں طاعون ہے اس علاقے میں کیا ہے داخل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے۔ اور حالانکہ اللہ کے رسول ادھر کیا فرما رہے ہیں کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ان دونوں قسم کی نصوص پر عمل کیسے کیا جائے؟ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری اپنے سے متعدی نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو۔ ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانا ہے لیکن اس میں مبالغے سے کام نہیں لینا۔ ایک بیمار شخص ہے، آپ کے والد، آپ کے اہل خانہ میں سے اگر ایک مسلمان ہے، اس کو کوئی دوائی دینے والا نہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہے جس کے بارے میں لوگ سمجھتے کہ دوسرے تک منتقل ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لاوارث چھوڑ دیا جائے، بلکہ آپ کا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ وہ بیماری مجھے لاحق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ جائیے، اس کی زیارت کریے، مزاج پرسی کریے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، وہ دوائی وغیرہ اسے دیجیے، اس سے ملاقات کریے، وسوسے میں وہم میں انسان مبتلا نہ ہو اور یہ عقیدہ نہ پایا جائے کہ اس کو یہ فنا بیماری ہے، کہیں مجھ کو یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ کے رسول کا کہ کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ کوئی بیماری خود بذات ہی اپنے سے کسی کو کیا ہے متعدی کر دے۔ آپ بیمار ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ بیماری دوسرے کو لاحق، اور یہ بہت مثالیں اس کی پائی گئی ہیں، خاص طور پر جو کہ ہمارے ذہنوں میں یہ وہ منظر اور وہ حالات ابھی تک ہیں کورونا کا کہ میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں، بچے ہیں، گھر کا ایک فرد کیا ہے اس کے زد میں آیا لیکن باقی افراد اس کے زد میں نہیں آئے، وہ شدید بیمار بھی ہوا لیکن باقی افراد نارمل انہوں نے زندگی گزاری۔ حالانکہ اگر بیماری کے اندر یہ طاقت ہوتی، یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ خود کسی کو متعدی کر سکے تو ظاہر سی بات ہے جو گھر میں رہتے ہیں ان کو تو متعدی کرتے، لیکن نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا۔ تو اس کا بھی تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری بذاتی ہی بنفسی ہی کسی کو منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ہم احتیاطی تدابیر اس کو اپنائیں، احتیاط کریں، حدود میں رہتے ہوئے، یعنی مبالغے سے کام نہ لیں، اور اس کے باوجود اگر کہیں پر بیماری ہمیں لاحق ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی طرف سے لاحق ہوئی یا اس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تبھی وہ بیماری ہمیں کیا لاحق ہوئی، اس سے لاحق ہوئی کہیں اور سے ہوئی، اس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کیا جانتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَا طِيَرَةَ، اسی طرح نہ بدفعالی ہے اور نہ بدشگونی ہے۔ جیسے کہ مثال گزری ہے کہ عرب میں جاہلیت میں پرندے کو اڑایا کرتے تھے، اگر دائیں جانب اڑتا ہے پرندہ تو اس عمل میں خیر ہے، اس عمل کو کر بیٹھیں، اور اگر پرندہ چڑیا بائیں جانب اڑتی ہے تو اس عمل کو نہیں کرتے، تجارت کے لیے یا سفر کے لیے نہیں نکلتے۔ اور آج اگر دیکھا جائے اس کی دوسری شکلیں عصر حاضر میں پائی جاتی ہیں مختلف، یعنی بازاروں میں، مارکیٹ، خاص طور پر جب بھی کہیں پر کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہے ادھر جائیں تو اس قسم کے معاملات کیا ہے پائے جاتے ہیں۔
جس میں قسمت معلوم کرتے ہیں. اور جیسے کہ بات آگے آئے گی قسمت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہتھیلی کو جو ہے پڑھنا، کسی کے سامنے پیش کرنا. تو ادھر کسی چیز کو لے کر کے قسمت معلوم کرنا، خیر اور شر کے بارے معلوم کرنا، یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت دین اسلام میں نہیں، کیونکہ قسمت لکھ دی گئی ہے اور اس کے بارے میں علم اگر دیکھا جائے کس کو ہے، صرف اور صرف اللہ کو ہے. انسان قسمت کیوں معلوم کرتا ہے یا کیوں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تاکہ وہ مطمئن رہے، وہ عمل کرنا ہے تو کرے اور اطمینان کے ساتھ کرے، ڈر خوف اس کے اندر نہ رہے. اس لیے اللہ کے رسول نے آگے بتا دیا اس کا علاج کیا ہے. انسان اطمینان چاہتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فعل پسند ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی. صحابہ کرام نے کہا کہ وَمَا الْفَعْلُ، اے اللہ کے رسول فعل کیا ہے جو آپ کو پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ طیبہ. کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سے مراد ادھر اچھی بات، عمدہ بات، یہ مجھے پسند ہے. ایسی اچھی بات، عمدہ بات کہ اگر کوئی سن لے تو وہ اچھی امید رکھے. مثال سے بات واضح ہوگی. ایک شخص بیمار ہے، شدید قسم کی بیماری ہے، اور عموماً اس مرض میں کبھی کوئی بچتا نہیں، یعنی نظام جو دیکھا گیا جلدی کوئی بچتا نہیں. کینسر لے لیجیے، اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپ اس کی زیارت کے لیے گئے اور ایک دوسرا شخص بھی زیارت کے لیے آیا. اب دوسرا ادھر پہنچ کر اسے ہمت دلانا، اسے تسلی دینا کے بجائے اس کو مزید اور کیا ہے، یعنی حقیقت بتائے کہ ہاں ڈاکٹر نے تشخیص کیا، رپورٹ ایسی آئی ویسے آئی، وہ بیچارہ مزید اور اس کی ہمت کیا ہے پست ہو جاتی ہے، ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ گئے اور آپ نے اس سے اچھی باتیں اس کے سامنے کی. جو کچھ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور امید کی جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے کیا ہے چھٹکارا دے گا. اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے. بیماری اسی کے حکم سے آئی اور اسی کے حکم سے ماری جاتی ہے. چند مثالیں آپ بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اس کی بری حالت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تندرستی سے، صحت سے نوازا. یہ ہے وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلُ، مجھے اچھی بات، یعنی اچھی بات مجھے پسند ہے. تو اس قسم کی باتیں اگر بندہ کہتا ہے تو اس میں کیا ہے، امید پائی جاتی ہے. اور قسمت کی جو انسان تلاش کرتا ہے، انسان کا دل کیا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اچھی باتوں کو کیا ہے سن کر کے. تو اسی لیے ہمیں بھی کیا ہے اچھی باتیں کیا ہے پسند آنی چاہیے اور اچھی باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک انسان مہینوں سالوں بے روزگار ہے، ایک انسان یعنی کسی معاملے میں اسے کامیابی نہیں، میرے رشتے کے معاملے میں مثلا تلاش کر رہا ہے، تو اسے مایوس نہ کرے. بھائی تمہاری عمر بہت ہوگی، اب کہاں رشتہ تمہیں ملے گا، یہ تمہاری بیٹی کی عمر بہت ہوگی، اب کہاں رشتہ. ایسے مایوس نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کی سنت ہے وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فعل پسند ہے. پوچھا گیا فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کلمۃ طیبہ، اچھی بات. آپ اچھی بات کہیے جس میں اچھی امید پائی جائے، سامنے والا ان باتوں کو سن کر مطمئن ہو، اس کے دل کو سکون ہو اور وہ اچھا سوچے. اس قسم کی باتیں کہیں، اس میں آپ کے لیے بھی خیر بھلائی ہے اور سامنے والے کے لیے کیا ہے خیر بھلائی. تو الغرض کہنا یہ تھا اس حدیث کے ذریعے کہ عدوہ، کوئی بیماری کسی کو متعدی نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ ہو، کیونکہ دین اسلام میں عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح دین اسلام میں طیارہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ کسی خاص عمل، کسی خاص حرکت، کسی خاص وظیفے کے ذریعے انسان قسمت معلوم کرنا چاہے. اس کے بارے میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان قسمت کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اچھی باتیں کہیں جس سے لوگوں کو کیا ہے امید نظر آئے، اچھا مستقبل سمجھ میں آئے. اچھی باتیں کہنے سے کیا ہے یہ ساری باتیں کیا ہے انسان کے اندر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.